نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا شخص اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، اور یہ چیزیں ثواب عظیم ملنے کا ذریعہ بنیں گی۔ اور فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اب اس حدیث مبارکہ میں جن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو ارشاد فرمائی وہ یہ کہ 10 ذی الحج کو اللہ رب العزت کے ہاں سب سے محبوب ترین جو عمل ہے وہ جانوروں کی قربانی ہے، کہ اللہ کے نام پر، اللہ کا حکم سمجھ کر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سمجھ کر جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے۔ یہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے یہ عمل عید والے دن 10 ذی الحج کو۔ اور پھر اس کی فضیلت میں فرمایا کہ قیامت کے دن قربانی کرنے والا شخص اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، اور یہ چیزیں ثواب عظیم ملنے کا ذریعہ بنے گی۔ یعنی اب اس کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں اتنا اجر و ثواب اللہ اسے عطا فرمائیں گے، اور اس جانور کے سینگ اور اس کے کھر تک اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے، اور اس کے برابر اللہ رب العزت اس شخص کو اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت پا لیتا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کے نام پہ عید کے دن جانور کو ذبح کرتا ہے اور اس کی گردن پہ چھری چلاتا ہے، اس کا خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے کہ پہلے اللہ رب العزت اس کی اس قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، کہ جب یہ قربانی کرو تو اس کو خوشی کے ساتھ، اپنی سعادت سمجھ کر، اپنے لیے اعزاز سمجھ کر کہ میرے اللہ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں اللہ کے نام پہ اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں۔ اور یہ سنت یاد دلاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کو، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کو، کہ کیسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام امام المواحدین ہیں، اور انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی قربانیوں کی ایسی مثالیں پیش کی کہ قیامت تک ان کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز پیش نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کی رضا کے لیے گھر کو چھوڑا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، اپنے آپ کو آگ میں ڈلوایا، اور پھر جب اللہ نے بیٹا عطا کیا اور اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اسے ہمارے راستے میں قربان کر دو، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس سے بھی نہیں ہچکچائے، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کے میدان منا میں پہنچے اور ان کی گردن پہ چھری چلا دی، اور اللہ رب العزت نے ان کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو بچا لیا، اور ان کی جگہ جنت سے ایک مینڈا بھیجا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو چھری اپنی طرف سے اپنے بیٹے، اپنے لختے جگر، اپنے نور نظر اسماعیل کی گردن پہ چلائی تھی، اللہ نے اسماعیل کو ہٹا کے اس مینڈے کو وہاں پہ پہنچا دیا، اور وہ چھری حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بجائے اس مینڈے کے اوپر چلی۔ اور جب وہ چھری چل گئی تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اس قربانی کی یادگار ہے، اس لیے اسے خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقر عید کے دن فرمایا کہ آج کے دن کوئی شخص قربانی سے بہتر عمل نہیں کر سکتا الا یہ کہ صلہ رحمی کرے۔ یاد رہے کہ صلہ رحمی نفلی قربانی کا بدل تو ہو سکتی ہے، واجب قربانی کا نہیں۔ یعنی سب سے قبول ترین عمل اور سب سے محبوب ترین عمل جو ہے وہ قربانی کا عمل ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے جانور کی قربانی کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، کیونکہ اس کے خون سے جوں ہی پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نیز وہ جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور پھر اسے 70 گنا بھاری کر کے تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عظیم الشان فضیلت سن کر بے ساختہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ فضیلت عظیمہ صرف آل محمد کے ساتھ خاص ہے کیونکہ وہ واقعتاً اس کار خیر کے زیادہ مستحق ہیں، یا آل محمد اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عظیم الشان فضیلت آل محمد کے لیے تو بطور خاص ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے، یعنی ہر مسلمان کو بھی قربانی کرنے کے بعد یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اس روایت سے دو اہم فضیلتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی یہ کہ قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ گرتے ہی قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ یہ شخص میری رضا کے لیے میرا حکم سمجھ کر اس جانور کی قربانی کر رہا ہے، تو جب اس کی گردن پہ چھری چلاتا ہے تو اس کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ تعالیٰ اس قربانی کرنے والے شخص کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ قیامت کے دن قربانی کا جانور خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور پھر اس کو 70 گنا وزنی کر کے ترازو میں رکھا جائے گا۔ اس لیے نہایت خوش دلی اور فراخ دلی سے قربانی کرنی چاہیے۔ واجب نہ بھی ہو تو ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کر ہی لینا چاہیے کہ معلوم نہیں زندگی میں پھر یہ دن دیکھنے نصیب ہوتے ہیں کہ نہیں۔ اور یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اپنی قربانی خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے۔ اگر خود ذبح کرنا نہیں جانتا، ذبح کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو دوسرے سے بھی ذبح کرا سکتا ہے، مگر ذبح کے وقت وہاں خود حاضر رہنا، وہاں موجود ہونا یہ افضل ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ جتنے مراتب بیان فرمائے ہیں، یہ جتنی فضیلتیں ہیں اس کی، وہ ساری ہمیں حاصل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت قربانی کے اس عمل کی وجہ سے یہ جتنا اجر و ثواب ہے ہمیں عطا فرمائیں، آمین۔